بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ قلم کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے، آیت نمبر 34۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان للمتقین، بے شک متقی پرہیزگاروں کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات النعیم، چین کے باغات ہیں، نعمت والے چین کے باغات۔ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے چین کے باغات تیار کر رکھے ہیں، نعمتوں والے باغات۔ وہاں ایسا چین، ایسا سکون ہے کہ وہاں کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ نعمت کے چھن جانے کا خوف ہے، نہ جوانی کے زائل ہو جانے کا خوف ہے، کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا وہاں پہ۔ لیکن یہ چین کے باغات ہیں کس کے لیے؟ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقی پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنات نعیم ہیں، چین کے باغات ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کفار مکہ کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں مال و دولت دیا ہے، ہمیں دنیا کے اندر فراوانی دی ہے، اگر ہم مرنے کے بعد اٹھائے گئے تو قیامت میں بھی ہمیں مال و دولت ملے گا، قیامت میں بھی ہمیں یہ چین کے باغات ملیں گے۔ یعنی دنیاوی عیش و عشرت کو، دنیاوی مال و دولت کو انہوں نے آخرت کی دلیل بنا لیا کہ دنیا میں ہمیں ملا ہے تو آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کا نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ فرما بردار اور مجرموں کو برابر ٹھہرا دیں گے، برابر کر دیں گے۔ افنجعل، کیا ہم بنا دیں گے، المسلمین، فرما برداروں کو، کالمجرمین، مجرموں کی طرح۔ یعنی جب ان کی دنیاوی زندگی برابر نہیں ہے، ایک شخص اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے اور دوسرا شخص نافرمانی میں، ایک شخص جنتی اعمال کر رہا ہے، دوسرا شخص دوزخی اعمال کر رہا ہے، جب ان کی دنیاوی زندگیاں عمل کے اعتبار سے مختلف ہیں تو کل بروز قیامت بھی ان کے احوال مختلف ہوں گے۔ دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے دنیا دے دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس سے ناراض ہوتا ہے تو اسے دنیا ہی دے دیتا ہے۔ نمرود، پوری دنیا کی حکومت مل گئی، فرعون، مصر کی حکومت مل گئی، قارون، اتنے خزانے دیے گئے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں پر لادی جاتی تھیں۔ تو کیا یہ مال و دولت کا، یہ حکومت کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آخرت کے اندر جو انعامات دیے جائیں گے وہ کس کے لیے؟ متقین، پرہیزگاروں کے لیے ہیں، اللہ کے فرما برداروں کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے پاس دنیا میں مال و دولت ہے تو آخرت میں بھی ہمیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری آیت میں فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ کامیاب کون ہیں؟ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنتی ہی کامیاب ہوں گے۔ اور جنت میں کون جائیں گے؟ جنت میں ایمان والے فرما بردار لوگ جائیں گے، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے، کر دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیسا حکم لگاتے ہو؟ یعنی یہ بات تو ایسی ہے جو عقل سے بالکل بعید ہے۔ جب تمہارے اعمال کفریاں ہیں، جہنمی ہیں، تو جہنم میں جاؤ گے، اور اگر تمہارے اعمال جنتی ہوتے تو جنت میں جاؤ گے۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے،
الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس دنیا میں جو بوگے آخرت میں وہ کاٹو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ کرو اور کہو ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، یہ شیطان کا وار ہے، شیطان کا وار۔ صرف باتوں سے جنت نہیں ملے گی، جنت کے لیے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اور اللہ کی رضا نیک اعمال میں ہے۔ اللہ کی رضا برائیوں میں نہیں ہے، اللہ کی رضا گناہوں میں نہیں ہے، اللہ کی رضا کس میں ہے؟ نیک اعمال میں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیک بندوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ نیک بندے، نیک بندے۔ فَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیسا حکم لگاتے ہو؟ ام لکم کتاب، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے؟ فیہ تدرسون، جس میں تم یہ پڑھتے ہو۔ ان لکم فیہ، کہ تمہارے لیے، لما تخیرون، وہ ہوگا جو تم پسند کرو گے۔ کیا اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی کتاب دی گئی ہے اور اس کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں دیا ہے تو اللہ تمہیں آخرت میں بھی دے گا؟ ام لکم کتاب، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے؟ فیہ تدرسون، جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں۔ ایمان قسم، ام لکم ایمان علینا، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں۔ بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک پہنچنے والی ہیں۔ یعنی کیا ہم نے تم سے قسمیں کھا کر یہ کہا ہے، ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم دنیا میں جو بھی کرو آخرت میں تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں دی جائیں گی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ام لکم ایمان، یا کیا تمہارے لیے کچھ قسمیں ہیں، علینا ہمارے ذمے، ہم پر، بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک پہنچنے والی ہیں۔ کیا ہم نے تم سے قیامت تک کے لیے عہد کر لیا ہے کہ تم دنیا میں جو بھی کرو؟ ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہیں وہ ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو تم چاہو گے وہ مل جائے گا، فیصلہ کرو گے، خالی خواہشات پر کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن میں فرمایا گیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہوگا۔ اصل بات کیا ہے؟ جو بھی ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو صرف من گھڑت باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، صرف خواہشات سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کرنا پڑے گا۔ فرمایا سلہم، اے حبیب آپ ان سے سوال کیجئے، سلہم، ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، ایہم، ان میں سے کون، بذالک زعیم، اس بات کا ضامن ہے۔ ان میں سے کوئی آگے آئے اور بتائے کہ اس کے پاس کوئی اللہ کی کتاب ہے یا اللہ نے اس سے عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ قیامت میں اسے نعمتیں دی جائیں گی۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے، کون اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ ام لہم شرکا، یا ان کے شرکاء ہیں، ان کے کوئی ایسے معبود ہیں کہ ان معبودوں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہو کہ قیامت میں ہم تمہیں نعمتیں دیں گے؟ تو کوئی بھی ان کا ایسا شریک نہیں ہے، بت تو کلام بھی نہیں کرتے۔ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، تو چاہیے کہ یہ اپنے شریکوں کو لے کر آئیں، وہ شریک ان کے ساتھ آئیں، اور پھر ان کے شریک، ان کے معبود گواہی دیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ وہ خود بھی جانتے تھے وہ جھوٹے ہیں، وہ تو مرنے کے بعد اٹھنے کا ہی انکار کرتے تھے، وہ قیامت کا ہی منکر تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں ہمیں نعمتیں ملی ہیں، اگر ہم مرنے کے بعد اٹھے تو آخرت کی نعمتیں بھی ہمارے لیے ہوں گی۔ تو ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں تھی، اور کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوابوں کی دنیا سے نکال کر عملی زندگی میں، عملی میدان میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ ہیں ذہن میں بٹھا لیا حضور کے امتی ہیں مرتے ہی جنت میں جائیں گے، حضور کے امتی ہیں مرتے ہی جنت میں جائیں گے، عمل سے وہ بالکل فارغ ہیں۔ کوئی کسی پیر صاحب کے مرید ہو گئے ہیں تو بس پیر صاحب کے اوپر وہ تکیہ لگا کر بیٹھ گئے کہ بس میرے پیر صاحب پکڑ کے مجھے جنت میں پہنچا دیں گے۔ حالانکہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ خود کہتے ہیں بیٹا نمازوں کی پابندی کرو۔ اصلی مرید، حقیقی مرید تو وہی جو پیر کی سچی اطاعت کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے۔ تو بہت سے مرید ایسے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں آ جاتا ہے بس میرے پیر صاحب مجھے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیں گے، غوث پاک میرا ہاتھ پکڑیں گے جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہیں، صرف باتیں۔ حضور غوث پاک نے تو یہ فرمایا ہے قصیدہ غوثیہ میں، آپ نے کیا فرمایا؟ رجالی
فی حواجرہم صیام، جو میرے مرید ہیں، آپ نے رجال فرمایا، یعنی مریدوں میں بھی سچے مرید جو ہیں، رجالی میرے جو مرد مرید ہیں، مرد مرید، فی حواجرہم صیام، وہ سخت گرمیوں کے اندر روزے دار ہوتے ہیں، شدید گرمیوں کے اندر بھی وہ نفلی روزے سے ہوتے ہیں، رجالی فی حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کاللآلی، اور وہ رات کے اندھیریوں میں اس طرح چمک رہے ہوتے ہیں جس طرح موتی چمکتے ہیں، یعنی جب مخلوق سو رہی ہوتی ہے تو میرے مرید رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کا نور ان کے چہرے پہ چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے خود کتنی ریاضت عبادتیں کی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ہمارے اندر ایسی آ گئی ہیں کہ انسان بس تکیہ کر لیتا ہے باتوں پر، کچھ ایسے اشعار ہو جاتے ہیں، انسان ان اشعار کو سنتا ہے جھوم جاتا ہے۔ بعض نعت خواں حضرات آتے ہیں، ویسی نعتیں پڑھ جاتے ہیں، تجھے جہنم کا کیا خوف، تجھے کیا ڈر، کیا کھٹکا، اور مرتے ہی تو جنت میں چلا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا مقصد حیات، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، عبادت۔ اگر انسان اپنے مقصد حیات سے ہی ہٹ جائے، عبادت ہی نہیں کرے، اور وہ صرف تکیہ لگا کر بیٹھ جائے اور بھائی بس ابھی میں مروں گا ابھی جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کے عقائد و نظریات سے، ان کافروں کے باطل طریقوں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔